قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى ويسألونك عن الجبال أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول وقل ينسفها ربي نسفا أي يذهب عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييرا فيذرها الأرض قاء صفصفا أي بساطا واحدا والقاء هو المستوي من الأرض والصفصف تأكيد لمعنى ذلك. وقيل الذي لا نبات فيه والأول أولى وإن كان الآخر مرادا أيضا باللازم ولهذا قال لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے قرآن مقدس کی آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ آپ سے پوچھا جاتا ہے پہاڑوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. یعنی کیا مانا کہ حل تبقى یوم القیامت او تزول کہ جب قیامت قائم ہوگی کیا یہ پہاڑ اسی طرح قائم رہیں گے یا یہ پہاڑ جو ہیں مٹا دیے جائیں گے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو کیا یہ پہاڑ اتنے مضبوط پہاڑ جو ہیں یہ اسی طرح جمے رہیں گے یا ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فنا کر دیں گے. کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے کل من علیہا فان کہ ہر چیز جو ہے وہ فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی ہوگی باقی ہر چیز سے فنا ہوگی. آسمان ہیں زمین ہیں پہاڑ ہیں ملائکہ ہیں جن و انس ہیں تمام دنیا تمام عالم جو ہے وہ فنا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو باقی رکھنا چاہیں وہ قادر ہیں جیسے جنت ہے جنت کے نعیم ہیں اور چیزیں. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو جواب دیں فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اپنی جگہ سے ہٹا دیں. یعنی یہ جہاز اتنے بڑے پہاڑ جو ہیں یہ ختم کر دیے جائیں گے ان کو اپنی جگہوں سے ہٹا دیا جائے گا مٹا دیا جائے گا ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا چلا دیا جائے گا اور یہ ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے کپاس بنی جاتی ہے اور اڑتی ہے ایسے اڑ جائے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا اور زمین ایسے ہو جائے گی جیسے ایک میدان. کیونکہ اب اس پہ نہ پہاڑ رہے جب پہاڑوں جیسی چیز نہ رہی تو مکان کہاں رہیں گے اور چیزیں کہاں رہیں گی. تو بالکل زمین جو ہے وہ بالکل ایک صاف ستھری میدان بن جائے گا جس میں کوئی آڑ نہیں ہوگی جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا کوئی غار نہیں ہوگی کوئی اس کے اوپر پہاڑ یا مکان باقی نہیں رہیں گے بالکل ستھری میدان بن. اور اسی طرح قرآن پاک فرماتی ہیں کہ پھر اس زمین کو بھی بدل دیا جائے گا یوم تبدل الارض غیر الارض کہ اس زمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیں گے. اور قیامت والے دن جس زمین پہ اللہ کی مخلوق کھڑی ہوگی وہ زمین دوسری ہوگی یہ زمین نہیں ہوگی. اور وہ زمین ایسے سفید ہوگی جیسے چاندی ہوگی اور اس زمین پر کوئی گناہ نہیں ہوا ہوگا کیونکہ وہ زمین تو اللہ نہیں پیدا فرمائے. صفن کا معنی مفسر فرماتے ہیں بساطا واحدا بالکل ایک ہی ٹکڑا ہے. والقاء المستوی من الارض مفسر فرماتی ہیں کہ کا معنی ہے کہ بالکل زمین کو سیدھا چٹیل میدان کر دیا جائے گا.
صف صفن اسی معنی کی تاکید ہے، بالکل صاف. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ قان کا معنی چٹی المیدان اور صف صف کا معنی کہ جس میں کوئی آبادی نہیں ہوگی، کوئی پودا نہیں ہوگا، کوئی کھیت نہیں ہوگا. لیکن پہلا ترجمہ جو ہے وہ زیادہ اولا ہے. ہاں یہ بات بھی درست ہے کہ جب میدان چٹیل بن جائیں گے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ اس میں کوئی آبادی ہوگی نہ اس میں کوئی کھیت ہے. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا لَا تَرَىٰ فِي الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ وَادِيًّا وَلَا رَاوِيَةً وَلَا مَكَانًا مُنْخَفِضًا وَلَا مُرْتَفِعًا. پھر قیامت والے دن دیکھیں گے کہ جب زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا کر دیں گے تو کوئی وادی بھی نہیں ہوگی اور اس میں کسی قسم کے کوئی نہریں کوئی نالے بھی نہیں ہوں گے اور نہ کوئی مکان ہوں گے. یہ بڑی بڑی بلڈنگیں یا چھوٹے یا بڑے سب مکان سب چیزیں فنا ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. کہ زمین میں ایسا زلزلہ آئے گا کہ سب کچھ ختم. آپ دیکھتے ہیں نا کہ جہاں زلازل آتے ہیں اللہ معاف فرمائے کہ کتنی بڑی بڑی بلڈنگ ایسے بیٹھ جاتی ہیں کیونکہ زلزلہ چیز ہی ایسی جب زمین ہل گئی تو اور کیا چیز باقی ہے. اسی لیے قرآن فتوا دیا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ وہ قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت بڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے کہ دنیا ششدر رہ جائے گی. قضا قال ابن عباس اکرمہ مجاہد حسن بصری واسحاق وقتادہ وغیر واحد من السلف. حضرت ابن عباس، حضرت اکرمہ، حضرت مجاہد، حضرت حسن بصری، حضرت ضحاک، حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہی تفسیر بیان فرمائی کہ اس قرآن کی آیت کا معنی یہ ہے کہ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، بالکل چٹیل میدان عین برابر جس میں کوئی کیڑا بھی نہیں، کوئی وادی، کوئی نہر، کوئی مکان، کچھ بھی نہیں ہوگا. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ يَوْمَ يَرَوْنَ هَٰذِهِ الْأَحْوَالَ وَالْأَهْوَالِ يَسْتَجِيبُونَ وَالصَّارِعِينَ إِلَى الدَّاعِيِ يَسْمَعُونَ بَادَرُوا إِلَيْهِ وَلَوْ كَانَ هَٰذَا فِي الدُّنْيَا لَكَانَ أَنفَعَ لَهُمْ وَلَٰكِنْ لَا يَنفَعُهُمْ. اب اللہ پاک فرماتی ہے کہ پھر اس دن یہ عالم ہوگا کہ جس طرف پکارنے والا پکارے گا سب دوڑے چلے جائیں گے کیونکہ اب انکار کی طاقت ہی باقی نہیں رہے گی. لیکن کاش اگر دنیا میں اس طرح وہ اللہ کے پکارنے والے کی اطاعت کرتے. اب دیکھو نا دنیا دن میں 5 دفعہ پکارنے والا پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن سنتے نہیں. کتنے بندے ہیں جو سنتے؟ 5 دفعہ آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، کتنے لوگ ہیں جو نماز کے لیے دوڑتے. لیکن پھر وہ جو قیامت کا دن ہوگا پھر تو جو حکم ہوگا اس میں دوڑ پڑے، جدھر بلائیں گے بھاگتے چلے جائیں. یعنی یوم یرون ہذہ الاعمال، جب یہ حالت دیکھیں گے، جب یہ شدائد دیکھیں گے، پہاڑوں کو اڑتا دیکھیں گے اور آسمانوں کو پھٹتا دیکھیں گے، اب اس طرف جہاں پکار ہوگی فوراً پہنچیں گے. اب فصل فرماتے ولو کان ھذا فی الدنیا لکان انفع لهم ولکن لا ينفع، اگر یہ دنیا میں اللہ کی فرمانبرداری کرتے تو فائدہ ہوتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی کو توبہ اس وقت تک فائدہ دیتی ہے جب موت کا وقت نہیں آتا. جب غرغرہ آ گیا، سکرات لگ گئی، اب پھر توبہ بھی فائدہ نہیں دیتی، صدقات خیرات بھی فائدہ نہیں دیتی. اسی طرح مرنے کے بعد کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا. جب بندہ مر گیا تو بات ختم ہوگی. جو کچھ کمانا تھا کما لیا، جو کچھ ضائع کرنا تھا ضائع کر دیا. اب قیامت میں لاکھ اتباع کرے، لاکھ فرما برداری کرے، لاکھ توبہ کرے، کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح جب کسی قوم پہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. جیسے کہ فرعون پر جب اللہ کا عذاب آیا اور غرق ہونے لگا، فرعون چیخ پڑا آمنت برب موسیٰ وہارون، لیکن کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس وقت ایمان لا رہا ہے جب موت آ گئی.
اسی طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اذا طلعت الشمس من المغرب اغلقت ابواب التوبۃ، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر کوئی توبہ کرے قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے حکم ہے کہ ہر بندہ کوشش کرے توبہ کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی، اور انسان رات کو سونے سے پہلے استغفار کرے، آیت الکرسی پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ خدا جانے جب صبح اٹھیں گے تو سورج مغرب سے نکلا ہوا ہو تو توبہ کے دروازے ہی بند ہو جائیں۔ اس لیے قیامت میں جب اطاعت کریں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا مہطعین الی الداع، اس دن تو یہ بڑے دیکھنے سننے والے ہوں گے لیکن کیا فائدہ ہوگا، دوڑنے والے ہوں گے پکارنے والے کی طرف لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو دار الجزا ہے۔ وقال محمد بن كعب القرظي يغفر الله الناس يوم القيامة بظلمة ويطوي السماء وتتناثر النجوم وتضرب الشمس والقمر ينادي مناد فيتبع الناس الصوت يؤمونه فذلك قول تبارك وتعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له۔ حضرت محمد بن كعب القرظي فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگوں کو اٹھائیں گے، یحشر اللہ الناس یوم القیامہ، لوگ اندھیرے میں اٹھیں گے، بالکل اندھیرا ہو، آسمان لپیٹ دیے جائیں گے اور ستارے جھڑ جائیں گے، جیسے اللہ فرماتی ہے وما قدر اللہ حق قدرہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور اسی طرح جیسے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، لوگ اندھیرے میں اٹھیں گے، سورج چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ گرا دیں گے، ختم کر دیں گے، اور سورج چاند کو بے نور کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ بعض علماء نے روایات کی روشنی میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جتنا سمندر ہے اس کے نیچے جو ہے جہنم، کیونکہ جنت جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ آسمانوں میں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کسی، اور کیونکہ جب حضور میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ کو جنت کی بھی سیر کرائی گئی، تو جنت آسمان میں ہے۔ آدم علیہ السلام کو آسمانوں میں پیدا کیا گیا اور جنت میں رکھا گیا، تو جنت جو ہے وہ آسمان ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوه الفردوس الاعلی، کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ 7واں آسمان جو ہے اس کی زمین ہے اور اللہ کا عرش جو ہے اس کی چھت ہے، تو جنت جو ہے وہ آسمانوں میں ہے اور جہنم جو ہے وہ زمینوں میں ہے، جہنم جو ہے وہ زمینوں میں ہے اور نیچے ہے۔ تو اسی لیے بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جتنا سمندر ہے اس کے نیچے جہنم ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر سمندر کے پانی سے وضو نہیں کرتے تھے، ان سے پوچھا کہ حضرت پانی ہے بہرحال کڑوا ہو یا میٹھا ہو پانی تو ہے نا، حضرت میں کہ نہیں کہ اس کے نیچے جہنم ہے، میں اس لیے وضو نہیں کرتا۔ اور اسی طرح روایات مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت آسمان کے تارے اور سورج اور چاند سب اس میں گر جائیں گے، جب اس میں گر جائیں گے تو یہ جہنم کا پانی جو ہے یہ گرم ہو کے آگ بن جائے گا، اور نیچے سے جہنم کا طبقہ جو ہے اس کا در کھل جائے گا اور جہنم پوری کی پوری جہنم بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہم اعذنا من النار، اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ لا عوج لہ کا کیا معنی؟
مفسر نے فرمایا کہ لا یمیلون عنہ، یعنی جدھر پکار ہوگی اس اندھیرے میں اسی آواز کے پیچھے دوڑ پڑیں گے، اب ادھر بھی نہیں جائیں گے، جو حکم ہے بس دوڑے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اسی طرح اگر اللہ کے حکم پر دنیا میں دوڑتے تو کامیاب ہو جاتے۔ وقال ابو صالح لا عوج له لا عوج عنہ، انہوں نے دوسرا ترجمہ فرمایا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له، انہوں نے کہا لہو کے بجائے یعنی معنی ہے عنہ، یعنی اس آواز سے انکار کریں، ہٹ جائیں گے نہیں ہوگا بلکہ اسی کی طرف دوڑیں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، قال میں بس ساکنت، اور اس دن پھر آوازیں پھیل جائیں گی۔ اب تو دنیا میں چیختے ہیں نا بڑی بڑی، اس دن تو پھر آواز بھی نہیں نکلے گی، بالکل بس پاؤں کے چلنے کی آواز محسوس ہوگی، ورنہ کوئی بول بھی نہیں سکے، کیونکہ انسان اس ہولناک حادثے کو دیکھنے کے بعد دماغ پھٹ جائے، کوئی طاقت ہی نہیں ہوگی، کیا کیسے بولے۔ وقضا قال صدیق فلا تسمع الا همسا قال سیر بین بازی یعنی وطل الاقدام، کہ صرف ان کے پاؤں کے چلنے کا آواز ہوگا، اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں۔ وقضا قال اکرم وجائز الضحاک وبی نصر وقصاد زید وغیرہم، وقال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تسمع الا همسا صوتا خفیف، انہوں نے فرمایا ہمس کہتے ہیں بالکل ہلکی ہلکی آواز، ایسا ایسا آواز بولیں گے ڈر کے مارے، چونکہ دہشت ہے آوازیں نکل ہی نہیں سکیں۔ وہو روایت نے کہ اللہ قال سید رسول اللہ ہمسا الحدیث صوت الاقدام، یعنی معنی یہ ہے کہ صرف پاؤں کے چلنے کی آواز ہوگی۔ فقط جمع سعید کلا القولین وهو متماوت الاقدام راز صاحب الناصر المشر وهو مشي في سكون وخضوع، واما الكلام الخفيف قد يكون في حال دون حال، فقد قال تبارك وتعالى يوم لا يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب اس منادی کی آواز پہ دوڑیں گے تو صرف پاؤں کی آواز ہوگی اور کوئی آواز نہیں ہوگی، باقی خفی آواز ایسا کا کیا مانا، یعنی کسی جگہ بولیں گے وہ بھی ایسا ایسا اور کسی جگہ نہیں بولیں گے، جیسے کہ قرآن فرماتے یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جس دن قیامت میں یہ آئیں گے اب کوئی بات نہیں کر سکے گا جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ وَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اور قیامت کے دن دو جماعتیں ہوں گی، ایک ایسے ہوں گے جو بدبخت ہوں گے، ایک ایسے ہوں گے جو نیک بخت ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اور ایک کافر۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ یاد رکھیں کہ قیامت میں شفاعت ہوگی، شفاعت انبیاء پر حق ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس دن کافروں کے لیے یا مشرکوں کے لیے جو لوگ کفر اور شرک پہ مر گئے، یہ بات یاد رکھیں دار مدار ہے موت پر۔ مثلا ایک آدمی کافر تھا، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو خلاص مانا یہ ہے کہ اب اس کی موت اسلام سے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی کفر میں گزری لیکن آخر وقت میں مسلمان ہو گئے، جیسا کہ ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک جہاد کے موقع پر
جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، صحابہ لڑ رہے ہیں، کفار سے جنگ جاری ہے، اور ایک آدمی سرکار دو عالم کی خدمت میں آتا ہے، اس کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں، کھجوریں بھی کھا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے تلوار دیں، میں آپ کے دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا حضور میں مسلمان نہیں ہوں، میں تو آپ کے دین پہ نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے جب تم میرے دین پہ نہیں ہو تو کیوں لڑنا چاہتے؟ میں کہا حضور بس میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں۔ حضور نے فرمایا لا استعین من مشرک، کسی مشرک کی مدد میں قبول نہیں کرتا۔ وہ ہٹ کے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر گزری پھر آ گیا، حضور مہربانی کرے، لا استعین من مشرک، میں مشرک کی امداد نہیں چاہتا۔ وہ پھر کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا، یا رسول اللہ مہربانی کریں میں آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں، اور میں لا استعین من مشرک، میں مشرک کی مدد نہیں قبول کرتا۔ کافر کیا مسلمان کی مدد کرے گا؟ یہی وہ بنیادی دھوکہ ہے جس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں کفار سے معاہدہ کرنا، صلح کرنا جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے جو صلح حدیبیہ جس کو فتح مبین کہا گیا ہے تو کافروں سے صلح ہوئی تھی۔ اسی طرح میرے آقا نے میثاق مدینہ جو ہے وہ یہود کے ساتھ معاہدہ ہے۔ تو معاہدہ ہونا، حالات کے مطابق سمجھوتا کرنا، ایک دوسرے کے خلاف نہ لڑنے کا عہد و پیمان کرنا، جیسے یہودیوں نے معاہدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر دشمن آپ کے خلاف حملہ آور ہوگا تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ہمارا دشمن ہم پہ چڑھائی کرے تو آپ ہمارے دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، معاہدے شریعت میں جائز، لیکن انسان کو دل میں یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ مومن مومن کا دوست ہوتا ہے اور کافر کافر کا دوست ہوتا ہے، مومن کا دوست کبھی نہیں بن سکتا۔ ضرورت کے تابع شروع کر لے گا، ضرورت ختم، شروع ختم۔ وہ آدمی پہلے سوچو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیری مدد لینا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایک طریقہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی، اس نے وہ کھجوریں ہاتھ سے پھینک دی جو بچی ہوئی تھی، اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور حضور سے تلوار لی اور دشمن میں گھس گیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس کی بہادری کو دیکھ کے ہم حیران ہو گئے کہ ایک اکیلے آدمی نے آ کر کافروں کی صفیں الٹ ڈالیں، لیکن اللہ کی شان ہے کہ شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی، آپ نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، کہ بھئی دیکھو کام تو تھوڑی دیر کیا لیکن ثواب بڑا لے گیا۔ دیکھو بیچارے نے 1 گھنٹہ لڑائی لڑی ہوگی، 2 گھنٹے لڑائی لڑی ہوگی، لیکن جنت لے گیا اور شہداء کی صفوں میں چلا گیا۔ اتنا بڑا مرتبہ اس کا بلند ہو گیا، عمل تو بڑا تھوڑا کیا۔ تو اصل مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ آدمی موت جو ہے وہ ایمان پہ آئے۔ ساری زندگی کفر میں گزر گئی، بت پرستی میں گزر گئی، قبروں کے سجدوں میں گزر گئی،
غیر اللہ سے مدد مانگنے میں گزر گئی، غیروں کی نظر نیاز دینے میں گزر گئی، لیکن سچی توبہ کرتی ہے الحمدللہ۔ تو انما الاعمال بالخواتیم کے اعمال کی دار و مدار جو ہے خاتمے پہ ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی مسلمان رہا، مرنے سے پہلے نعوذ باللہ کافر ہو گیا، مرنے سے پہلے قادیانی بن گیا، مرنے سے پہلے نعوذ باللہ انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہو کے حضور محمد مصطفیٰ کی حدیث کا انکار کر دیا، مرنے سے پہلے نعوذ باللہ اللہ کے فرائض کا، نماز کا، جہاد کا، احکام کا اور قربانی کا اور حج کا انکار کر دیا، کافر ہو گیا۔ تو اصل مراد یہ ہے کہ آدمی کی موت ایمان پہ آئے۔ اب جب موت ایمان پہ اللہ کی رحمت سے نصیب ہو جائے تو اب جب قیامت میں اٹھیں گے تو یاد رکھو کہ اب کئی درجات ہوں گے بندے۔ سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ اللہ کے انبیاء کا ہوگا، انبیاء میں اونچا درجہ جو ہے وہ اللہ کے رسولوں کا ہوگا، اور رسولوں میں سب سے اونچا درجہ جو ہے اولو العزم من الرسل، جو 5 اللہ کے پیغمبر ہیں ان کا ہوگا، اور تمام اولو العزم میں بھی سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ قیامت میں تقسیم ہے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال۔ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملا ہے وہ مومن ہیں، بائیں ہاتھ میں ملا ہے وہ کافر ہیں۔ اب اصحاب الیمین جو ہے پھر ان میں مدارج ہیں، ان میں نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور اللہ کے مقربین ہیں، اللہ کے مقبولین ہیں، اللہ کے محبوبین ہیں، پھر ان کے درجات ہیں۔ اب جو درجہ اللہ نے انبیاء کو دیا ہے وہ غیر نبی کو نہیں مل سکتا، جو درجہ اللہ نے صحاب رسول کو دیا ہے وہ کسی غیر صحابی کو نہیں مل سکتا، اسی طرح جو درجہ اللہ نے صدیقین کو دیا ہے وہ کسی غیر صدیق کو نہیں مل سکتا۔ تو پھر قیامت میں ان کے درجات ہوں گے۔ اچھی طرح دماغ میں بات کو رکھ لیں، سمجھ لیں۔ بہت سارے میرے بھائی جو ہیں یا تو غلط فہمیوں میں ہیں، یا جہالت کی تاریکیوں میں ہیں، یا پھر آدمی ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے کے پیچھے چل رہا ہے، وہ سوچنے کے لیے ادھر ادھر تیار ہے۔ اور جو ہمارا جدید طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، جن کی ابتدائی تعلیمیں جو ہیں نرسری سے لے کر یونیورسٹیوں تک انگریزی ماحول میں، انگریزی اسکولوں میں، انگریزی نصاب میں ہوئی ہیں، وہ بیچارے تو ایسے بھی معذور ہیں۔ ان کے نزدیک تو مذہب یا دین کوئی چیز نہیں ہے، ایک پرسنل معاملہ ہے بندے کا اللہ کے ساتھ۔ کوئی نماز پڑھتا ہے، اچھی بات ہے، نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک عورت ہے پردہ کرتی ہے، انہوں نے ٹھیک ہے یہ حقوق ہے انسانی، اس کو پردہ اچھا لگتا ہے کر لے، ایک کو اچھا نہیں لگتا نہ کرے۔ بس ان لوگوں نے اللہ کے دین کو، مذہب کو ایک اپنے عقل سے ایک پرسنل معاملہ سمجھا ہوا ہے کہ جی یہ بندے کا اللہ سے معاملہ ہے، اس میں کسی مولوی کی، کسی عالم کی، کسی بزرگ کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ بھائی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بندے کا اللہ سے معاملہ ہے، لیکن تم شیکسپیئر کو سمجھنے کے لیے تو استادوں کے پاس جاتے ہو، اللہ سے معاملہ کرنے کے لیے خود بڑے سمجھدار ہو گئے ہو۔ تم تو ابھی تک یعنی ایک شاعر کی، ایک ڈرامہ نویس کی بات کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔
تو اگر اللہ اور بندے کا معاملہ صرف بندے اور خدا کے درمیان میں ہے، پھر اللہ نے لاکھوں انبیاء نعوذ باللہ بیکار بھیجے ہیں، پھر کیا ضرورت تھی؟ اللہ فرماتے تم میرے بندے ہو، میں تمہارا خدا ہوں، بس آپس میں معاملہ کر لیں گے۔ پھر 1,24,000 پیغمبر بھیجا گیا، 127 کتابیں اتاری گئیں، اور سب سے آخر میں امام الانبیاء سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور آپ کو اللہ نے ایک جامع کامل معنی کتاب قرآن عطا فرمائی، پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کا تو اللہ سے پرسنل معاملہ ہے، جیسے آپ کریں۔ یہ بنیادی دھوکے ہیں جس میں لوگ گمراہ ہو گئے۔ اچھا، کچھ پڑھے لکھے لوگ اس دماغ میں آ گئے، انہوں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، ہم مولویوں کی بات مان لیتے ہیں، اللہ نے قرآن اتارا ہے نا، نبی کی حدیث تو نہیں اتاری۔ شیطان نے ایک اور وسوسہ ڈال دیا نا دماغ میں، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، جو مولوی ٹھیک کہتے ہیں مان لیتے ہیں، یار ان کی بھی بات مان لو، لیکن اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا حدیث مبارک جو ہے وہ تو 250 سال بعد مدون کی گئی ہے، تو حضور کی باتیں 250 سال تک کس کو یاد رہی؟ ہمیں تو 2 دن کی بات یاد نہیں رہتی۔ اور حدیث رسول عربی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اس وقت تک تو بات تھی جب حضور موجود تھے، لیکن حدیث کو جمع کیا گیا 250 سال بعد تدوین کی گئی۔ انہوں نے کہا جناب پھر 250 سال تک کس کو بات یاد رہی کہ حضور نے یہ فرمایا تھا؟ باقی رہ گئی فقہ کی بات۔ انہوں نے کہا کہ جب حدیث پر اعتماد نہیں ہے تو فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ کیا امام کیا فقہ؟ چھوڑو بس ٹھیک ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے اتارا ہے، ہم قرآن مانتے ہیں۔ یہ بالکل یاد رکھیں کہ شیطانی فتنہ ہے، اور جتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں دعا کرو اللہ ان کو ہدایت کا فیصلہ عطا فرمائے۔ آپ مکے میں ہیں اور سرزمین مکہ میں، سرزمین مدینہ میں یہ رحمت کے مقامات ہیں، یہاں کسی کے لیے ہدایت کی دعا مانگا کرو، کسی کے لیے بد دعا نہ کیا۔ اگر دشمن بھی ہے نا اس کے لیے بھی دعا مانگو کہ اللہ تو کہتے رہے نا میرے دشمن کو میرا دوست بنا دے۔ اگر دشمنی ہمارے درمیان میں ہو سکتی ہے، دوستی بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو دل ان کو بدلنے والا ہے، دوست دشمن بن جاتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، باپ بیٹا دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں۔ حالانکہ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے ایک 5 سال کے بچے سے کہو کہ یہ لفظ تو یاد کر لو لیکن معنی کا کوئی پتہ نہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، تو پاگل وہ کہے گا بیوقوف ہو گئے ہو۔ یہ تو پھر طوطے کی والی بات ہوئی نا کہ طوطا کو کہتے ہیں نا میاں مٹھو، اس کو پتہ نہیں میاں کیا ہے، مٹھو کیا بلا ہے۔ ایک بنیادی غلطی ہے، یاد رکھو قرآن محفوظ ہے قیامت تک۔ کیا معنی؟ قرآن کے لفظ بھی محفوظ ہیں اور قرآن کا ترجمہ، معنی، مفہوم، تشریح بھی قیامت تک محفوظ ہے، ورنہ قرآن محفوظ ہونے کا کیا فائدہ؟ ایک بات اچھی طرح دماغوں میں رکھ لیں کہ قرآن محفوظ ہے، قیامت تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ کیسے محفوظ ہے؟ صرف لفظ محفوظ ہے نا، لفظ بھی محفوظ ہے، معنی بھی محفوظ ہے، اس کا مفہوم بھی محفوظ ہے، اس پر جو بیان ہے وہ بھی محفوظ ہے، اور اس پر جو عملی نمونہ ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ اب بات یہ بھی دماغ میں رکھ لو تاکہ شاید پھر مجھے بھول جائے
کہ 250 سال کے بعد بات کیسے یاد رہی؟ 250 سال گزر جائے کسی بات کو، آپ 250 سال تک اس بات کو نہ پڑھیں نہ لکھیں نہ تحریر کریں نہ دہرائیں، اس کے بھول جانے کا اندیشہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو بات 250 سال سے ایک منٹ بھی اوجھل نہ رہے وہ کیسے بھول سکتی ہے؟ دیکھو نا، حضور باغ نے نماز سکھا دی کہ نہیں؟ تو حضور کی زندگی سے لے کر آج تک نماز پڑھی جا رہی ہے، یا وہ درمیان میں 100-150 سال چھوڑ دی گئی تھی؟ یہ کیسے بھول جائے؟ اس کو یہ کہنا کہ 250 سال بعد کی بات ہے تو جہالت کی بات ہے۔ یہ تو جس لمحے میں قرآن اترا ہے، میرے پاک نبی نے پڑھا ہے، پھر پڑھایا ہے، پھر عمل کر کے دکھلایا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اس میں عمل بالکل متواتر چلا آ رہا ہے، اس کا تو کوئی انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے قائم کرو؟ اگر ہم نے صرف قرآن پہ عمل کرنا ہے تو قرآن پاک میں تو یہی حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ بھائی کیسے دیں، کتنا دیں؟ سونے کی زکوٰۃ کیا ہے، چاندی کی کیا ہے، گائے کی کتنی ہے، اونٹوں کی کتنی ہے، بکریوں کی کتنی ہے، بھیڑوں کی کتنی ہے، بھینسوں کی کتنی ہے، زمین میں جو کھیتی کاشت کریں گے اس کی کتنی ہے، باغات کی کتنی ہے، کھجور کی کتنی ہے، یہ ساری تفصیل کون بتائے گا؟ محمد الرسول اللہ۔ اور پھر جو حضور بتلائیں گے اس کا بھی اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ میرا نبی اپنی طرف سے نہیں بتلاتا، زبان محمد کی ہوتی ہے، فرمان خدا کا ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کا نبی اپنی خواہش سے نہیں حکم جاری کر دیتے، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں حکم جاری کر دیتے، بس اللہ وحی فرماتے ہیں۔ اللہ نے صرف وحی نہیں فرمائی، جبریل کو اتار کے میرے مدنی کا امام بنا کے نماز سکھلائی، اوقات سکھلائے گے، جی فجر کی نماز کا وقت کیا ہے، ظہر کیا ہے، عصر کیا ہے، مغرب کیا ہے، عشاء کیا ہے۔ تو اس 1400 سال سے لے کر آج تک ایک دن ایسا نہیں گزرا جب حضور کی امت نے نماز نہ پڑھی ہو۔ اگر 1000 نے نہیں پڑھی، لیکن 100 نے تو پڑھی ہے نا۔ اللہ کے نبی پر حکم آیا کہ روزہ رکھو۔ اب روزے کی تفصیل کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ قرآن بھی محفوظ ہے اور قرآن کا لفظ بھی محفوظ ہے، قرآن کا معنی بھی محفوظ ہے، اور یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ جب جبریل آتے تھے نا قرآن لے کر، اور جبریل قرآن پڑھتے تو حضور بھی ایسا ایسا پڑھتے، اللہ نے حکم جاری فرما دیا کہ میرے محبوب قرآن کا مقام یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے بس آپ سنیں، زبان کو حرکت نہ دیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہمیں پتہ ہے آپ خوف کرتے ہیں کہ شاید کوئی لفظ رہ نہ جائے، بھول نہ جائے، آپ دہراتے ہیں، لیکن فرمایا لا تحرک به لسانک، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ میرا محبوب آپ زبان کو بھی حرکت نہ دیں۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ہمیں یہ بھی حکم نہیں کہ ہم اندر ایسا ایسا پڑھتے رہیں، بالکل خاموش۔ اور آگے جو خدشہ تھا کہ اللہ کا قرآن ہے، کبھی مکے میں اترا، کبھی مدینے میں اترا، کبھی حدیبیہ میں اترا، کبھی حنین میں اترا، کبھی تبوک میں اترا، کبھی سفر میں اترا، کوئی آیت رہ نہ جائے، وہ بھی اللہ نے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ۔
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. میرا محبوب آپ غم نہ کریں، قرآن کو جمع کر کے تیرے سینے میں جمع نہیں، یہ بھی میرا کام ہے. اچھا اب آپ نے قرآن کو سینے میں جمع کر دیا، لیکن آگے اللہ نے قرآن میں ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح، قرآن کے احکام کا مفہوم وہ بھی ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ کو پڑھا دیں گے. اور اسی طرح اللہ پاک نے ایک دوسری جگہ بھی ارشاد فرما دیا کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ. میرا محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ پھر کبھی بھولیں گے بھی نہیں. تو اب جناب اندازہ فرمائیں کہ قرآن بھی محفوظ ہے اور اس کا ترجمہ بھی محفوظ ہے. یہ جو 250 سال کی باتیں آپ لوگوں کے دماغوں میں ڈالی جاتی ہیں، وہ بات صرف اتنا ہے کہ چونکہ امت بڑھتی جا رہی تھی، اس میں عرب بھی، عجم بھی، مشرق بھی، مغرب بھی، شمال بھی، جنوب بھی، گورا بھی، کالا بھی، ہر بندہ دوڑ دوڑ کے اسلام میں داخل ہو رہا تھا. تو ان کے اندر کھڑے بھی تھے، کھوٹے بھی تھے. تو اب انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح فراہمی رسول کو بدل ڈالا جائے. تو اللہ نے اپنے بندے منتخب کر دیے جو چھانٹ کے محمد بدری کی حدیث کو محفوظ کر دیں. اب دیکھیں نا، حضور کے زمانے میں تو قرآن اس طرح جمع نہیں ہوا جیسے ہمارے پاس موجود ہے. قرآن پاک کو مابین الدفتین جمع کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب جنگ میں 70 قراء شہید ہو گئے، حضور کے صحابہ اور 70 قراء قرآن جو تھے وہ شہید ہو گئے. حضرت عمر آئے حضرت صدیق کے دروازے پر اور کہا کہ خلیفہ رسول اللہ مہربانی کریں، 70 قاری قرآن کے شہید ہو گئے ہیں، خدا نہ کرے جنگوں میں اور قاری بھی شہید ہو جائیں. تو قرآن ابھی سینوں میں تو موجود ہے لیکن سفینوں میں موجود نہیں ہے. آپ مہربانی کر کے حکم دے کے کاغذوں پہ لکھ کے قرآن کو جمع کر دیا جائے تاکہ کوئی حرف نہ رہ جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ عمر تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میں وہ کام کیسے کروں جو محمد مصطفیٰ نے نہیں کیا. حضور نے جمع نہیں کیا، حضور پاک نے اس کو ایک جگہ لکھنے کا حکم لکھا تو گیا ہے، لیکن ایک جگہ جمع کر دیا جائے مصحف کو، ایسا حکم نہیں ہوا ہے. تمہاری بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن کیف افعل، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں الذی ما فعل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضرت مہربانی کریں، غور کریں، حضرت نے جمع کرنے کا حکم اپنی زندگی میں نہیں دیا، مصحف جمع نہیں ہوا، لیکن قرآن کی حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب حفاظت کے ذریعے ہیں کہ یاد کر کے محفوظ رکھا جائے، کتاب لکھ دی جائے، چھاپ دیا جائے، مختلف شکلوں میں اس کو ہمیشہ کے لیے دفتین میں آ جائے. مقصد جو ہے وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی قیامت تک محفوظ ہو. حضور کے سامنے ایسے حالات نہیں آئے ہیں تو آپ مہربانی کریں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں غور کروں گا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے غور کیا، شرح اللہ صدری، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے عمر کا سینہ کھول دیا تھا. مجھے بات عمر کی سمجھ آ گئی رضی اللہ عنہ کہ حضرت عمر ٹھیک ہے. تو اب جناب حضرت زید بن ثابت، ابی بن کعب، بڑے بڑے جو عالم اور قراء صحابہ تھے، ڈپٹی لگ گئی اور قرآن جمع ہو گیا. اب قرآن تو موجود ہے لیکن محفوظ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو محفوظ کر دیا گیا. حضور کی حدیث تو موجود تھی 1400 سال سے، فرمان موجود تھا،
سینوں میں موجود تھا، صحابہ میں موجود تھا، لکھا ہوا موجود تھا، اس احکام پہ باقاعدہ عمل ہو رہا تھا، لیکن تدوین کی ضرورت پیش آ گئی کہ آنے والے دور میں دنیا بڑھ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی حدیث کو بدل ڈالا جائے۔ محدثین نے بحث کی، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے سیاہ کا الگ ذخیرہ بنا دیا، سنن کا الگ ذخیرہ بنا دیا، طبقات حدیث کے الگ ذرائع بنا دیے، اسماء و رجال پہ بحث کر کے قیامت تک کے لیے امت کا راستہ روشن کر دیا کہ یہ راوی بالکل ثقہ ہیں، حافظ ہیں، صحیح ہیں، ان کی روایت میں تو ذرا برابر بھی شبہ نہیں۔ ان حدیثوں کو صحیح قرار دے دیا گیا، متفق علیہ قرار دے دیا گیا، بخاری و مسلم کی شرائط پر ان کو جمع کر دیا گیا۔ اور اگر کسی جگہ کوئی راوی کمزور آ گیا، کسی راوی کا حافظہ بدل گیا، کسی راوی سے سہو ہو گیا، کوئی راوی ایسا ہے جو استاد کے بجائے استاد کا نام لے لیتا ہے، کوئی راوی جو ہے صحابی کے قول کو بھی نبی کی بات سمجھ کے بیان کر دیتا ہے، اب محدثین نے فیصلہ کر دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ موقوف ہے، یہ مرفوع ہے، یہ مرسل ہے، یہ منقطع ہے، یہ غریب ہے۔ اچھا، اور یہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن اس کے طرق بہت زیادہ ہے، صحیح کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ان لوگوں نے خود کو حدیثیں بنائی ہیں۔ اس لیے بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی موت جب ایمان پہ آئے گی تو قیامت میں دو طبقے ہو جائیں گے، ایک اصحاب الیمین، ایک اصحاب الشمال۔ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا وہ اصحاب الیمین مومن ہوں گے، دعا کریں اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کافر ہوں گے۔ اچھا، پھر کافروں میں بھی درجے ہوں گے، ایک عام کافر ہے، ایک فرعون ہے، ایک عام کافر ہے، ایک ابو جہل ہے، ایک عام کافر ہے، ایک ابی لہب ہے، ایک عام کافر ہے، شداد ہے، نمرود ہے، حامان ہے، قارون ہے۔ اسی طرح مومنوں میں بھی درجے ہوں گے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ۔ جن پہ انعام ہے ان میں پھر نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرما دے۔ اپنی رحمتوں کے ساتھ، وہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں لیکن تیری رحمت جب برستی ہے میرا مولا، جب تیری بارش برستی ہے، کعبے پہ بھی برستی ہے تو گندگی پہ بھی تو برستی ہے، ہم پہ رحمت کا چھینٹا ڈال دے، تیرے آگے کیا مشکل۔ یہ پرائز بانڈ وغیرہ جو ہیں، بہرحال اصل بات تو یہ ہے میرے بھائی، اس کی جو پالیسی ہو وہ مجھے دکھائے تاکہ پالیسی پڑھنے کے بعد آدمی صحیح بات کہہ سکتا ہے، لیکن جہاں تک سنا ہے وہ یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ میں عشاء کی نماز میں 4 فرض پڑھتا ہوں، 2 سنت پڑھتا ہوں، 3 وتر پڑھتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کی نماز پوری ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو 4 سنتیں پہلے بھی پڑھ لیا کریں۔ کہتے جی کہ حرم میں جوتے وغیرہ بدل جاتے ہیں، بھائی کوشش کریں کہ نہ بدلیں، تھیلی بنا لیں، تھیلی میں رکھ لیں، نشانی لگا لیں، باندھ کے رکھ لیں، اپنے ساتھ رکھ لیں، کوشش یہی کریں گے نہ بدلیں۔ مجبوری ہے وہ باہر پڑے ہوئے ہیں تو اللہ معاف کرے۔ کہتے جی کہ کوئی آدمی عمرے پہ آیا، حج کر کے گیا، بھئی اللہ تو حج قبول کرے گا لیکن اگر اجازت نہ ہو تو بلا وجہ چوری نہ رہے۔ کہتے جی کہ روزوں میں لوگ جو کھجور وغیرہ بانٹتے ہیں صدقہ کے پیسوں سے، زکوٰۃ کے پیسوں سے، کھجوروں کو کھانا، میرا بھائی اصل بات یہ ہے، یاد رکھو
کہ جتنا کھجوریں حرم میں تقسیم ہوتی ہیں انشاءاللہ یہ ہر آدمی کھا سکتا ہے. آپ نے پڑھا نہیں ہے ورنہ لکھا ہوتا ہے ہدیہ خادم الحرمین الشریفین کے بادشاہ کی طرف سے ہدیہ ہے مہمانوں کے لیے. وہ صدقہ ہوتا ہی نہیں، وہ تو نہ خیرات ہے نہ زکات ہے. اور پھر الحمدللہ جو یہاں اہل خیر ہیں، جو بڑے بڑے تاجر ہیں، جو بڑے بڑے ادارے ہیں، وہ بھی تقسیم کرتے ہیں. وہ بھی اس زکات نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی لے گا کھجور. وہ زکات کیسے دے دے غریب ناحق آدمی کو، بڑے آدمی کو؟ اس لیے ان کھجوروں میں تو انشاءاللہ کوئی، ہاں اگر خود کوئی منت مان کے کوئی صدقہ کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ صدقہ ہے، پھر نہ لے. آپ نے جو خواب دیکھا ہے میرا بھائی، مجھے خواب کی تعبیرات سے کوئی زیادہ انس نہیں ہے، کسی اور عالم سے پوچھ لیں. اگر کوئی نیاز مانی ہو، اگر نیاز اللہ کے لیے ہے ضرور پوری کریں، اگر غیر اللہ کے لیے ہے تو بالکل ناجائز ہے. حرم میں جو لوگ بھیک مانگتے ہیں، بھیک مانگنا تو ہر جگہ حرام ہے، حرم ہو غیر حرم ہو، مسجد ہو غیر مسجد ہو. اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے قیامت میں لوگ جب اٹھیں گے تو ان کے چہرہ پھٹا ہوا ہوگا. اللہ پاک سوال سے محفوظ رکھے. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی معذور ہے، وہ مانگتا بھی نہیں ہے، سوال بھی نہیں کرتا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی وہ معذور ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے، بیٹھا ہے، آپ نے دے دیا، کوئی حرج نہیں. اگر کسی آدمی ہے، زندہ ہے، طاقت بھی ہے، اس کے لیے عمرہ کرے. اگر وصیت کرے میرا عمرہ کرو، ورنہ نہ کرے. پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، مقصرون مصلحون، پتہ نہیں کیا. بھائی کی طلاق شدہ بیوی سے نکاح کرنے پر والدین ناراض ہیں. اگر بھائی طلاق دے دے، عدت گزرنے کے بعد دوسرا بھائی شادی کرے تو جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. والدین ناراض ہیں تو والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرو، یا پھر ان کو تیرے عمل کا پتہ ہوگا کہ تم نے خود طلاق دلوائی ہے. تمہاری حرکتوں کو ماں باپ جانتے ہوں گے نا، ایسے کیوں ناراض ہو ماں باپ؟ والدین بھی کبھی ناراض ہوتے ہیں اولاد سے. کہتے جی کہ اگر مسجد الحرام میں یا مسجد نبوی میں عورتیں اعتکاف بیٹھے، حضور کے زمانے میں بھی بیٹھتی تھی، لیکن انتظام نہ ہو تو بلا وجہ تکلیف نہ کریں. ایک وضو کے لیے کہاں جائے، خدا نہ خاصا یا میں حیض آ جائے پھر کیا کرے گی؟ اگر حرم میں جنازہ ہو رہا ہو، عورتیں جنازہ پڑھیں، بالکل پڑھیں. مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے عورتیں گھر سے نہ آئیں. اگر مسجد میں موجود ہیں تو پھر کیوں نہ پڑھیں بھائی؟ میری بچی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، سب بیماریاں دور فرمائے. زندگی میں میری نمازیں قضا ہو گئی ہیں. سب سے پہلا علاج تو یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے. آئندہ نماز نہ چھوڑو، انشاءاللہ گناہ معاف ہوگا. لیکن فقہائے احناف کہتے ہیں کہ کوشش کرے کہ نفل کے بجائے قضا نمازیں دہراتا رہے، تاکہ جتنا پڑھ سکتا ہے قضا وہ ہو جائے، باقی توبہ سے انشاءاللہ معاف ہوگی. اگر زوال کے وقت میں نہیں، جب زوال ہو گیا تو پھر تو سیدھا جائز ہے. کیا لوگوں نے بے وقوفی بنا رکھی ہے؟ مانا جب سورج عین سر پہ ہو اور زوال نہ ہوا ہو، جب زوال ہو گیا بس پھر تو وقت ہو گیا. اس وقت سجدہ نہ کریں، بعد میں کرنا ہے. تسبیح پڑھنے کے بجائے انگلیوں پہ پڑھیں تو افضل ہے. لیکن اگر بطور یاد کے ایک رکھتے ہیں کہ آدمی کے ہاتھ میں ہو تو کچھ پڑھ لیتا ہے، نہ ہو تو نہیں پڑھتا. جیسے گھڑی باندھ دیتے ہیں کہ ٹائم دیکھ لیا، وقت کا پتہ لگ گیا، تو ایک یاد کرنے کا ذریعہ ہے. اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن افضل وہی ہے کہ آدمی اپنی انگلیوں پہ پڑھے. طواف کے دوران دوڑنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے.
جب روضہ مبارک پہ جائیں تو دعا اللہ سے کریں، حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھیں، حضور سے دعا نہ مانگیں، دعا اللہ سے مانگنی ہے، اور دعا بھی سیدھی اللہ سے مانگیں۔ جو نمازیں چھوڑی ہیں توبہ کرو اور کوشش کرو قضا کرنے کی۔ 2-3 بار نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، 2 دفعہ بھی ہو سکتا ہے۔ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو، اذا قرأ فانصتوا۔ میرے دوست نے کہا ہے کہ جنات پڑھانے سے تنگ کرتے ہیں، اللہ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا ہے جنات کا نہ ان کے پڑھنے پڑھانے کا۔ طاغوت شیطان کو کہتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، پھر جا کے سر نہیں مڈایا، کپڑے پہن لیے، 3 گھنٹے کے بعد یاد آیا تو سر مڈایا، اب کچھ صدقہ کر دے 2-4 ریال، کیونکہ جب تک آدمی سر نہ مڈائے اس وقت تک سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز نہیں۔ کہتے جی آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، مجھے بھی کرتے ہیں، تم بھی برداشت کرو، میں بھی برداشت کروں، آج کوئی ایسا ہے جو تنگ نہ کرے؟ اب جتنے نمازی آئے ہیں دیکھا نہیں رمضان میں کیا تھا، دروازے بند کر کے کھڑے ہو گئے، فلاں ساری مخلوق کو تنگ کر رہے ہیں، کیا کرو؟ اللہ ہدایت دے۔ بس نماز پڑھیں، جگہ پڑی ہو گزریں گے آگے سے، بھئی پڑی ہے جگہ، مجبوری ہو تو الگ بات ہے، جب اور جگہ موجود ہے تو ادھر سے گزرو۔ اچھا آپ بیٹھیں گے، آپ پڑھنے ہو آ جائیں گے السلام علیکم، جواب نہ دو تب بھی ناراض، دو تو کیا کرو، اپنا پڑھا تو کیا، بس برداشت کرو، معاف کرو اور برداشت کرو۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت بالکل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفل نہیں واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک بھی 2 رکعت طواف کی سنت ہے، نفل نہیں، طواف نفلی ہوتا ہے اللہ کے بندے، یہ تھوڑا کہ وہ نفل ہے، وہ تو واجب ہے، یہ سنت ہے۔ اچھا نفل بھی جب شروع کر دو تو پورا کرنا واجب ہو گیا، جب طواف ختم کریں پھر بھی اشارہ کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہتے ہیں جی کہ حضور کو جب جنت دکھایا گیا، جہنم بھی دکھایا گیا، اور یہ بھی دکھایا گیا کہ عورتیں زیادہ ہیں، اور یہ بھی دکھایا گیا، حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا یا معشر النساء تصدقنا، کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ خیرات کیا کرو۔ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں عورتیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ فتنے کا ذریعہ عورت زیادہ بنتی ہے نا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ بچائے، اسے بھی بچائے، ہمیں بھی بچائے۔ کہتے جی میرے ملکیت میں 4 مکان ہیں، 1 مکان میں میں رہتا ہوں، 3 مکان میں نے کرائے پر دیے ہیں، جو کرائے پر دیے ہیں آمدنی میں زکات دو گے، جس میں رہتے ہو اس کی کوئی زکات نہیں، جو آپ نے کرائے پہ چلائے ہیں جتنا کرایہ آتا ہے سال میں جمع کرو، دیکھو کتنا بنتا ہے، 2.5% کے حساب سے زکات دو۔ اگر ایک آدمی نے شوال کے مہینے میں عمرہ کیا ہے، حج فرض ہے کوئی نہیں، بالکل آپ جائیں آرام سے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے مسئلہ؟ اللہ کے بندے جس پر حج فرض ہے وہ چاہے عمرہ نہ بھی کرے فرض ہے۔ کہتے جی آپ کے طالب علم ہمیں قریب نہیں بیٹھے تھے، تو طالب ہی آگے بیٹھے گا نا، تم تو آگے نہیں بیٹھے ہوگے نا، خدا کے بندے تم بھی تو کوئی عقل سے کام کرو، جنہوں نے پڑھنا ہے وہ تیرے پیچھے بیٹھے جا کے قرآن کتاب لے کر، تم آگے بٹھاؤ، پھر کی بات ہے، ان کے لیے تم آگے سب چھوڑ دو، پیچھے بیٹھو آرام سے، آگے تو ان کا حق ہے نا، یہ تو ان کا سبق ہے، یہ تو سبق کو میں تمہارے لوگوں کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سبق پڑھا دیا اور تھوڑی تقریر کر دی تاکہ لوگ کھڑے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جائے، ورنہ اصل تو یہ سبق ہے، تقریریں تو انشاءاللہ حج میں ہوتی ہیں۔ بہن کو زکات دے سکتے ہیں، بیٹی کو زکات نہیں دے سکتے، بیٹی آپ کی اولاد ہے، آپ اس کو ویسے دیں، زکات کیوں دیتے ہیں؟ کہتے جی کہ اگر ایک پرانی مسجد میں لکڑی کی چھت ہے، اگر ہم توڑ کے نئی چھت ڈالیں، بالکل ڈالیں کوئی بات نہیں، لیکن وہ لکڑی سالم نکلے تو اس کے پیسے اسی مسجد میں لگائیں گے، اگر ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، پرانی ہے، ضائع ہو گئی، کوئی بات نہیں،
اگر میرا پیشاب کا آپریشن ہوا تھا لیکن اب بھی کبھی کھانسی سے قطرے نکل جاتے ہیں، ہر نماز کے لیے آپ وضو لیا کیا کریں، پھر پڑھتے رہیں، اللہ حافظ ہے۔ ہم لوگوں نے رمضان المبارک میں عمرے پہ آئے ہیں، ہمارے روزے جو ہیں وہ 28 بنتے ہیں، ایک روزہ رکھیں آپ، کیونکہ یہاں 29 روزے ہوئے ہیں، 28 کا مہینہ نہیں ہوتا، عربی میں مہینہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ سب ظاہر ہے کہ تمہارا ایک روزہ کم ہے، لہذا تم ایک روزہ رکھو۔ کہتے جی کہ ہم پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں اور زمین بیچتے ہیں، لیتے ہیں، دلاتے ہیں، تو کمیشن لینا ہاں بالکل جائز ہے۔ آپ ان کو بتا دیا کریں کہ ہمارا اتنا کمیشن، ایسی نہیں سی بات۔ میں بینک میں ملازم تھا، اس سے مجھے جو رقم ملی ہے تنخواہ میں، بالکل وہ تمہارے لیے حلال ہے انشاءاللہ، لیکن آئندہ بینک کی نوکری نہ کرنا۔ جو ہو گئی اللہ سے معافی مانگو، پیسے تمہارے تنخواہ والے حلال ہیں، کیونکہ تم نے سود میں نہیں لیے ہیں، بلکہ تم نے اپنی تنخواہ لی ہے، مزدوری کی، اپنے اوقات کا عوض لیا ہے، تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، باقی تمہارے پیسے جمع تھے وہ تمہیں ملے ہیں، وہ بھی جائز ہیں، ان میں سود ملا ہے تو وہ ناجائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوائے، پھر 10 دن کے بعد دوبارہ عمرہ کیا، بال نہیں کٹوائے، دم پڑ گئی، جتنے دفعہ عمرہ کرے گا بال منڈوانے ہوں گے، بال ہوں یا نہ ہوں۔ ایک آدمی گنجا ہے، اس کو بھی اس طرح پھروانا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی حجر اسود کے بجائے رکن یمانی سے طواف شروع کرے، طواف نہیں ہوگا۔ یا دیکھو، حجر اسود سے بہت پہلے شروع کرے، نہیں ہوگا۔ حجر اسود گزر کے نیت کرے تب بھی طواف نہیں ہوگا۔ طواف شروع کرنے کے لیے ایسے کھڑا ہو کہ کندھا حجر اسود کے کونے کے برابر ہو، نہ پہلے کرے نہ بعد میں کرے، ورنہ طواف نہیں ہوگا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، یا عالم یا ارحم الراحمین۔